کوشش کریں گے کہ کریمی صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے ہم ساتھ ساتھ یہ سوالات کرتے رہیں۔ کریمی صاحب میں چاہوں گا کہ اسی میرے سوال کی اگر وضاحت کی جائے کچھ خریداری کے اعتبار سے، اور پھر وہ جو عمر کا تعین جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ذرا وسیع کر دیں کھولتے ہوئے، اور تاکہ جو ایک لوگ اپنی محبت اپنا پیار جو اللہ رسول کی رضا کے لیے جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں اور سوالات ہیں ایسے جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور لوگوں کے لیے آسانی پیش کی جائے۔ جی، جب خریداری کے لیے جائیں تو جانور کی عمر کا خیال رکھا جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایک بات کہ وحشی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر وحشی جانور اور دوسرے کے ملاپ سے ہو تو پھر ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بکرا ہے اور اس کی نسل سے جتنے بھی مینڈا دمبا وغیرہ اس کی 1 سال عمر بتائی گئی ہے۔ البتہ اگر مینڈا یا دمبا اگر ہو 6 ماہ کا 7 ماہ کا لیکن فربا ہو، دیکھنے میں ایسے لگے جیسے سال بھر کا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گائے ہے تو 2 سال لیکن وہ بھی اس صورت میں کریمی صاحب سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ جب جانور اور فربا ہو، یعنی میں نے بتایا کہ وہ صحت مند ہو، اور اگر وہ سال بھر کے جانور میں چھوڑا جائے تو ان سے ملتا جلتا دکھائی دے تو پھر ہم کہیں گے بہت لاغر ہوگا کمزور تو پھر اس کی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح گائے ہے اور اس کے قبیل سے، جیسے کہا جاتا ہے بھینس ہے اس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی بھی ہو جاتی ہے، اسی کی قبیل سے ہے، اس کے لیے 2 سال عمر شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اونٹ کے لیے 5 سال ہونا شرط ہے۔ یہ تینوں کی لیمٹس ہیں عمر میں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ جتنا بھی ہو جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ باقی وہ عیب جو نظر آئے تو ایسا عیب اس کے لیے، جیسے دان سارے ٹوٹ گئے، اس کی آنکھ جو ہے وہ زخمی ہو گئی ایک، تو ایسی صورت میں اس کا کان کٹ گیا، زخمی ہے تو وہ بھی جی کان کٹ گیا، اس کا 3 سے تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، ٹانگ اس کی فریکچر ہو گئی، نہیں چل سکتا، لنگڑا ہو گیا، اس صورت میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا زخم ہے، اگر وہ ویسے مندمل ہو جائے، کوئی دوائی لگائیں تو ٹھیک ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر نیت کر کے کوئی بکرا ہے، گائے ہے یا کچھ بھی گھر لے آئے ہیں تو راستے میں کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، زخمی ہو گیا یا کوئی معاملہ، تو اس کے لیے پھر جی ظاہری بات ہے، پھر اگر تو جانور کو لے آئے ہیں اس کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہوا تو بہتر ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کہ تھوڑا ہو تو اس پہ دوائی لگا دی جائے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو زخم ہے مطلب اگر وہ خشک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر مطلب پھر ٹھیک ہے، اور اگر عیب زیادہ ہو گیا پھر نہیں ہوگی قربانی۔ البتہ اگر قربانی کرتے وقت، گراتے وقت اگر کوئی ایسا عیب ہو، اس کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قربانی کرتے ہوئے اس کا ایسا معاملہ ہوا، اس وقت کے دوران سارے معاملہ۔ جی، اور اسی طرح اگر بعد اب آپ جانور خرید لیا، اس کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا، اب وہ اس کو بیچنا چاہے، وہ کہے جی میں نے تو قربانی کرنی ہے، وہ کسی کو بیچ کر کہتا ہے جی میں دوسرا لے لوں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی جو قیمت جو دوسرا جانور ہے وہ خریدے گا وہ اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ جتنی بھی ہو جائے، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ اب خرید چکا ہے اور اتنے اس کے اوپر لازم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کے جو حصے بنتے ہیں وہ بھی آپ وضاحت۔ جی، جو بکرا ہے وہ تو ایک شخص ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا، ویسے اگر کوئی شخص اس میں استحساناً پیسے ڈال لیتا ہے ویسے ہی، تو یا اپنی طرف سے کوئی بندہ ڈال دیتا ہے استحساناً، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہوگا ایک کی طرف سے، اس کی قربانی میں نہیں دیکھا جائے، نہیں قربانی وہ ایک کی طرف سے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، اگر بڑے جانور ہیں اس میں میکسیمم 7 ہیں، جیسے گائے اور اونٹ میں۔ اچھا، بعد اب آپ پوچھتے ہیں جی 7 پورے نہیں ہو رہے، اب 5 ہیں، ہم کیا کریں گے؟ 5 کر لیں اس میں، یعنی گائے ہے یا اونٹ ہے وہ 3 کی طرف سے، 4 کی طرف سے، 5 کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں 7 افراد ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسے ملائیں تو پیسے میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے پیسے 7ویں حصے سے کم نہیں ہوں گے، یعنی وہ جانور پلس اس کا چارہ اور اس میں کسائی کی اجرت کو جب ٹوٹل کیا جائے تو اس میں سے کسی کے پیسے 7ویں حصے سے کم نہیں ہوں گے، وگرنہ کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور نیت اس میں تقرب اللہ کی ہوگی، وگرنہ پھر بھی کسی کی نہ ہوگی، گوشت کا حصول اس میں نہ ہو۔ اسی طرح ایک بڑے جانور کے اندر اگر کوئی قربانی کے ساتھ اپنے بچے کے عقیقے کو شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اچھا، یعنی ایک جانور میں مختلف اوقات اور مختلف انداز سے قربانیاں اگر بندہ نیت کر کے ڈال دے تو جائز ہے۔ جیسے ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ میرا بیٹا پاس ہو جائے تو میں 2 حصے جو ہیں وہ قربان کروں گا، اب اس نے ایک جانور لیا بڑا، اس میں 2 حصے منت کے ڈالے، 2 حصے قربانی کے ڈالے، 2 حصے اس میں عقیقے کا ڈال دیے۔ اب 2 حصے جو منت والے ہیں وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ منت والی اللہ کی راہ میں دینا لازم، ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتا، وہ تو اللہ کی راہ میں گئے۔ باقی جو اس نے قربانی کا ڈالا اور عقیقے کا ڈالا وہ چونکہ اپنا خود بھی کھا سکتا ہے، اس کے بھی 3 حصے کرے گا، 3 حصے کر کے ایک اپنے لیے، غرباء کے لیے، اور ایک جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھے گا۔ اس انداز میں اس کی تقسیم ہوگی۔ تقسیم جو ہے
اس پر بھی میں مزید حسن صاحب سے بھی پوچھوں گا. آپ یہ کریم صاحب بتا دیں یہ جو اجتماعی قربانیاں جو دیکھنے میں آتی ہیں مدارس میں یا فلاحی جو ایک فاؤنڈیشنز ہیں وہاں پر جو اکثر لوگ محلے میں علاقے میں دیکھنے آتے ہیں, اگر وہ لوگ اس اجتماعی قربانی کے عوض میں کچھ کمائی کا ذہن ان لوگوں کا ہو تو وہ کس صورت میں آپ لوگ دیکھیں گے؟ دیکھیں جی یہ بات بہت آپ نے اچھا سوال کیا. ہونا یہ چاہیے جو اسلامی نقطہ نگاہ سے, مثال کے طور پہ آپ نے کسی بندے سے 12,000 روپے لے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ فی حصہ 12,000 تو 7 لوگ اس میں شامل ہوئے, لیکن جانور اگر سستا آ گیا یا آپ نے اس لیے زیادہ لیے کیونکہ اس کو چارہ بھی کھلانا ہے, 8 دن 10 دن آپ نے کسائی کو اجرت بھی دینی ہے, پھر بچ گئے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ آنے والے کو بتائیں بھی آپ کے 375 روپے ایک حصے میں بچ گئے. ساتوں کو بتانا ضروری ہے. ہاں ان میں سے کوئی کہتا ہے جی آپ ہی اپنے مدرسے میں ڈال لیں تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ صورتحال. ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے واپس دیں تو دیں, یہ نہیں کہ آپ کے جی اب ہم نے لے لیا اب ہم نے غصب کر لیا اب ہم آپ کو دیں گے نہیں, اس پہ احتیاط رکھیں. بتانا بھی فرض ہے, فرض ہے. داری بات ہے کہ آپ نے اس کو بتانا بھی آپ کے اتنے پیسے, کیونکہ آپ زیادہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو چارہ کھلانا ہے, کسائی کی اجرت دینی ہے, ممکن ہے اور بھی کوئی اس کو علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑ جائے, تو اس لیے تو یہ ایک ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, حصہ ڈال دیا کہ آپ کی گائے نمبر 4 میں حصہ ہے, 5 میں ہے, 6 میں, 7 میں, کس میں ہے. ظاہری بات ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گائے نمبر 4 میں میرے 3 حصے ہیں, تو گائے نمبر 4 کو آپ نے نومینیٹ کیا, اب آپ نے پرچی لی تو گویا کہ آپ نے اس کو وکیل بنا دیا. اس انداز میں قربانی. مجہول جو ہے وہ تو قربانی ہوگی نہیں بھی آپ کا کس میں حصہ ہے, جی یہ ہمیں نہیں پتا, جو بھی حصہ آپ نے لینا وہ لے لیں, ایسے نہیں ہوگا, نومینیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے جب آپ پیسے دیں تو آپ ان کو پوچھیں کہ سر ہمارا گائے نمبر 10 میں ہے, 12 میں ہے, 13 میں ہے, کس نمبر گائے میں ہے, اور ناپ تول کے سارا مکمل. اور پھر اس کے بعد جب ناپ تول کی باری آئے تو بھی گوشت کی تقسیم ایسے ضروری ہے. بعد اب آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ساڑھے لو اجازت ہے, شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دیا. آپ اجازت دے بھی دیں گے تو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کریں. اس کو باقاعدہ طور پر 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے, اور کمی بیچی اس میں جائز نہیں ہے. 7 کی 7 ڈھیریاں لگ جائیں, اس کے بعد جب تقسیم ہو جائے اب آپ کہیں جی جو اٹھائے, کیونکہ جب آپ نے اس کی مکمل تقسیم 7 حصوں میں کر دی تو اب وہ ایک ایک حصہ قربانی کے طور پہ تجزی کے ساتھ جز بن گیا. اس کے بعد اب آپ آپس میں مکس کر لیں, 2 اٹھا لیں, 3 اٹھائیں, وہ آپ کی مرضی ہے, اس میں پھر کوئی بات نہیں, لیکن پہلے تقسیم کار شریعت کے تقاضے کے مطابق بہت ضروری